صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7431 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں ایک کوڑی تھا، سفید داغ والا آدمی تھا، دوسرا جو ہے گنجا آدمی تھا، تیسرا اندھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا، فرشتہ انسانی شکل میں درویش بن کے ان کے پاس آیا۔ آگے جو کوڑی تھا، جس کو کوڑ کا مرض تھا، سفید داغ والا مرض تھا، اس کے پاس آیا، کہنے لگا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میری تو یہ خواہش ہے کہ میرا جسم اچھا ہو جائے، لوگ میرے جسم کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو میرا جسم اچھا ہو جائے، مجھے اور کیا لینا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پھیرا یہ ٹھیک ہو گیا، اس کا مرض چلا گیا۔ اس نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے دے گا۔ یہ کہنے لگا میری یہ خواہش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک اونٹنی دے دینا تو کیا بات ہے۔ اتنی بات کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے حاملہ اونٹنی سے نواز دیا، اس آدمی کو حاملہ اونٹنی مل گئی۔ فرشتہ اب آگے گیا، دوسرا جو آدمی تھا، جو گنجا تھا، سر پہ بال نہیں تھے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ اس کو باتیں کیا کرتے تھے، طرح طرح کے طعنے تشنیع کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہ گنجے کے پاس گیا، فرشتے نے جا کے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے حکم سے تجھے وہ چیز ملے گی جو تو مانگے گا۔ کہنے لگا یار میری تو یہ خواہش ہے کہ کاش میرے سر پہ بال آ جائیں، اور اگر میرے بال آ جائیں نا تو لوگ جو مجھے باتیں کرتے ہیں، جو میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو نہ اڑائیں گے۔ اس فرشتے نے دعا کی اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ بال آ گئے۔ فرشتہ کہنے لگا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو بھی مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ یہ کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ مجھے گائے دے دینا تو بڑی بات ہے، بڑی خواہش ہے میرے پاس اپنی گائے ہو۔ اتنی بات کی، فرشتے نے دعا کی، اسے ایک حاملہ گائے سے نواز دیا گیا۔ اللہ نے دینا تھا نا، اللہ دے سکتا ہے، ہر چیز اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حاملہ اونٹنی سے نواز دیا، حاملہ گائے سے نواز دیا۔ اب جو تیسرا آدمی تھا وہ تھا اندھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا یار تیری بھی کوئی خواہش ہے؟ تو کچھ چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یار اگر اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے، میں لوگوں کو دیکھوں، اللہ کے مناظر، اللہ کی قدرت کو دیکھوں، کیا کیا دنیا میں اللہ نے بنایا، ہر چیز کو دیکھوں، بڑی خواہش ہے اللہ مجھے آنکھیں دے۔ اتنی بات کہی، فرشتے نے اللہ سے دعا کی اور فرشتے نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں سلامت ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس کی آنکھوں میں سے نظر آنا شروع ہو گیا، روشنی نکلنا شروع ہو گئی، وہ اب ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کی طرف نظر دوڑاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب فرشتے نے اسے پوچھا کیا چاہتا ہے، تیری کیا خواہش ہے، دنیا کے مال و دولت میں تجھے کیا ملے؟ وہ کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک بکری دے دینا تو میری بڑی خواہش ہے میرے پاس بکری ہو۔ اتنی بات کہی، فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ اب کیا تھا، وہ جو پہلا آدمی تھا جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، برس کا مرض، جسم پہ سفید نشان، سفید دھبے، اب وہ آدمی، اس کے پاس اونٹ تھے، برکت اللہ نے اتنی ڈالی کہ اونٹ ہی اونٹ ہو گئے، ہر طرف دیکھتے ہیں اس کے اونٹ جا رہے ہیں۔ دوسرا آدمی جو گنجا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے گائے دی تھی، اب کیا تھا کہ اس کی گاؤں میں اتنی برکت تھی کہ ہر طرف اس کا جو مال ہے، اس کے جانور نظر آتے ہیں۔ اب جو تیسرا بکری والا تھا، یہ جو اندھا تھا، اس کا کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آدمی تھا، اس کے پاس ہر طرف بکریاں ہی بکریاں، اتنی بکریاں اللہ نے برکت ڈال دی۔ اب تینوں کے امتحان کا وقت آ گیا، اللہ نے آزمانا چاہا،
اللہ تعالیٰ جب کچھ دیتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں آزما کے دیکھوں میرا بندہ تنگی میں کیا کرتا ہے، خوشحالی میں کیا کرتا ہے۔ جب میں اسے کوئی چیز دیتا ہوں تب یہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے، جب میں اسے کوئی چیز چھینتا ہوں تب اس کے کلمات کیسے ہوتے۔ اللہ نے آزمانا چاہا فرشتہ، پھر وہی درویش فقیرانہ لباس، پھر وہی فقیر پردیسی غریب بن کے اس کوڑی کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا میں مسافر ہوں، تو مجھے ایک اونٹنی دے دے تاکہ میں اس کے اوپر سفر کروں، اس کا دودھ پیوں، میرے بچے اس کا دودھ پئیں، تو مجھے نا ایک اونٹنی دے دے۔ تو پتہ وہ کیا کہتا ہے، اب اس کے دل کے اندر مال کی محبت اتنی ہو گئی، وہ کہنے لگا چل اونٹنی دے دے۔ لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں کچھ چھوٹی سی چیز کا، اور تجھے میں اونٹنی دے دوں، تجھے پتہ ہے کتنے کی ہے۔ اب اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس مال کی محبت آ گئی، اس نے کیا کیا، اونٹنی نہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو درویش کی حالت میں فرشتہ آیا وہ کہنے لگا یار مجھے پتہ ہے تو بڑا ماڑا ہوا کرتا تھا، بڑا غریب سا تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب اللہ نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ تجھے پتہ ہے تیرا جسم بھی گلا سڑا تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تیرے پاس نہیں کوئی بیٹھتا تھا، تو اب اللہ نے تجھے مال و متاع دے دیا، تو ایسا نہ کر۔ یہ کہنے لگا چل تجھے اس بات کا علم ہے میں تو خاندانی رئیس ہوں، میرے باپ دادا بھی رئیس تھے، بڑا مال و متاع تھا ہمارے پاس، یہ میرا جدی پشتی مال و متاع ہے۔ اتنی بات کہی تو فرشتے نے دعا کی یا اللہ اگر یہ سچ بول رہا ہے، اس کا جدی پشتی خاندانی ہے تو پھر اس کو دے دے، اگر نہیں تو اس کو پہلے والی حالت میں لوٹا دے۔ اتنی بات کہی، فرشتہ بھی تھوڑا سائڈ پہ نہیں ہوا تھا، اس کا جناب جو جسم سے پھر پیپ نکلنی شروع ہو گئی، وہی ریشہ، وہی کوڑ کے مرض میں مبتلا، لوگ پھر اس سے نفرت کرنے لگے۔ یہ پہلا آدمی تھا جو اپنے امتحان میں فیل ہو گیا، اپنے امتحان میں بری طرح سے فیل ہو گیا۔ اللہ آزما رہے ہیں نا، اب دوسرے آدمی کے پاس فرشتہ جاتا ہے، فرشتے کا وہی انداز، فقیرانہ لباس، غریب بن کے، مسافر پردیسی بن کے اس کے پاس گیا، کہنے لگا یار میں نا مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میں نا تجھ سے ایک گائے کا سوال کرتا ہوں، ایک گائے دے دے، میں مسافر ہوں، غریب ہوں، تجھے دعائیں دوں گا۔ فرشتے نے اتنی بات کہی تو وہ جو گائے والا تھا، وہ جو گنجا تھا، کہنے لگا چل لوگ کوئی چھوٹی سی چیز مانگتے ہیں، تجھے اتنی بڑے گائے دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنے لگا یار مجھے پتہ ہے تو بھی بڑا ماڑا ہوا کرتا تھا، بڑا غریب تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا۔ کہنے لگا اللہ نے کہاں پہ دیا، یہ تو میرا جدی پشتی ہے، ہم خاندانی رئیس ہیں، ہم تو لینڈ لارڈ ہیں، شروع سے ہی ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، بڑا مال و متاع ہے، ہم کون سا ابھی نئے امیر ہوئے ہیں۔ اتنی بات کی، فرشتے نے کہا یار ایسا نہ کر، کیوں کفریہ کلمات کہتا ہے۔ کہنے لگا نہیں تجھے پتہ ہے میرا باپ بھی امیر، میرا دادا بھی امیر، میرا پردادا، اس نے کئی نسلیں گنوا دیں کہ ہم تو جدی پشتی امیر آ رہے ہیں۔ اتنی بات سنی، فرشتہ کہنے لگا سوچ لے، کہتا چل سوچا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا دیکھ لے، کہنے لگا ہاں دیکھا ہوا ہے، سب کچھ ہی مجھے پتہ ہے، ہم کون سا نئے امیر ہوئے ہیں یا ہم کون سا اب امیر ہوئے ہیں۔ اتنی بات کہی، فرشتے نے کہا چلو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اگر یہ سچ بولتا ہے، اس کا یہ خاندانی مال و دولت، روپے پیسہ ہے، تو اس کو کچھ نہ کر، اگر اس کے پاس تیری دی ہوئی دولت ہے تو اسے چھین لے۔ اتنی بات کہی، اتنی بات کرنی تھی، وہ جو سر پہ بال تھے کہاں گئے، ختم۔ یہ جو مال و متاع تھا کہاں پہ گیا، ختم۔ اب یہ کیا ہو گیا، گنجا ہو گیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر مذاق کرتے ہیں، وہ دیکھو گنجا آ رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، وہ دیکھو گنجا آ رہا ہے۔ اچھا مذاق کر رہے ہیں، پھر مال و متاع ختم، وہی پرانی حالت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب فرشتہ تیسرے کے پاس گیا۔ تیسرے کے پاس گیا، یہ کون شخص تھا، یہ اندھا تھا، اس نے بکریاں کی خواہش کی تھی۔ فرشتہ اس کے پاس گیا، وہی انداز، فقیرانہ لباس، غریب بن کے، مسکین بن کے اور پردیسی بن کے اس کے پاس گیا، کہنے لگا
یار میں نا پردیسی ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، ایسا کر مجھے نا اپنے مال میں سے ایک بکری دے دے۔ اس نے کہا ایک بکری؟ اس نے کہا ہاں ایک بکری دے دے۔ فرشتے نے ساتھ دوسری بات دہرا دی۔ فرشتے نے کہا تجھے پتہ ہے نا کہ تو اندھا تھا، تیرے پاس آنکھیں نہیں تھیں، اس اللہ نے تجھے آنکھیں دی، اس اللہ نے تجھے بکریاں اتنی دی کہ تیرے اتنے ریوڑ ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں تیری بکریاں ہو گئیں۔ میں تجھ سے نا ایک بکری کا سوال کرتا ہوں۔ یہ جو تھا اندھا، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اللہ ہی ہے نا جس کو بچانا چاہے۔ اس کے دل میں جب یہ بات بیٹھی، اس نے کہا تو ایک بکری کا سوال کرتا ہے، یہ دیکھ رہا نا کتنی بکریاں کھڑی ہیں، ان میں سے جتنی چاہیے لے کے چلا جا، میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، میں تجھے تنگ نہیں کروں گا کہ یہ والی لے، یہ والی لے، جو اچھی لگتی وہ لے کے چلا جا۔ فرشتے نے اتنی بات سنی، فرشتہ کہنے لگا میں کوئی غریب یتیم نہیں ہوں، یا میں کوئی پردیسی یا مسافر، اور میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ فرشتے نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری طرف بھیجا تھا امتحان لینے کے لیے۔ میں پہلے بھی 2 لوگوں کے پاس گیا تھا، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اس نے کہا میں تو جدی پشتی امیر ہوں، اللہ نے وہ سب ختم۔ دوسرا گنجے کے پاس گیا، اس گنجے کا کیا حال تھا، وہ بھی کہتا میں تو جدی پشتی خاندانی امیر ہوں، اتنی بات کہی، کفریہ کلمات کہے، وہ بھی ختم۔ اب تو رہ گیا، تو اپنے امتحان میں پاس ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے امتحان میں پاس فرمایا، اور البتہ اللہ راضی ہوا، تیرے دونوں ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے۔ یہ حدیث نمبر 7431 حدیث نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کا آزمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اگر ہمیں مال دے تو اس کو دینے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل بھی دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نہیں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیوں فتنہ ہے؟ تم لوگ اس کی محبت میں اتنے عروج پہ چلے جاتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے مال، اللہ تعالیٰ کو ہی بھول بیٹھتے ہو۔